الرحمن الرحیم 26ویں ترمیم کے مخالفین کو سب سے زیادہ مروڑ جو ہے اٹھ رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل سے ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں 191A آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت اسی سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا رکن نامزد کیا گیا۔ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو پاور دی گئی کہ وہ موجود ججوں میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کا تعین کر سکتے ہیں، ان ججوں کو کہ جن کی اہلیت اور قابلیت کے بارے میں جوڈیشل کمیشن مطمئن ہو کہ یہ لوگ آئینی مقدمات کو سن سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ روٹین کے فوجداری، سول اور دیگر مقدمات جو ہیں ان کی تاخیر کی وجہ آئینی مقدمات، بڑے مقدمات جو سیاسی مقدمات جن کو کہا جا سکتا ہے، ان کی پینڈنسی تھی، جس کی وجہ سے بڑے بینچز بنا دیے جاتے تھے اور عام کیسز کو سنا نہیں جاتا تھا۔ اس کے لیے قانون نافذ پارلیمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ علیحدہ سے یا تو سپریم کورٹ سے علیحدہ ایک بینچ بنا دیا جائے، کانسٹیٹیوشنل بینچ یا کورٹ، یا اسی میں پھر اس کے بعد جو اتفاق ہوا پارلیمنٹ کے ارکان میں وہ یہ اس بات پہ ہوا کہ اسی اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے گا، جس کے ارکان کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران جو منتخب کریں گے۔ اور اسی 191A کے میں پاور دی گئی کہ ایک کمیٹی بن جائے گی 3 رکنی، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہے اور اس کے ساتھ 2 سینئر ممبران پہ مشتمل، جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی کیسز کو فکس کر سکتے ہیں اور بینچز بنا سکتے ہیں۔ ان کے یہ پاس پاور تھی۔ یہ پاور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں دی گئی، بلکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ اور جو کمیٹی ہے اسی کو دی گئی ہے۔ اور وہ لوگ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ارکان ہیں صرف وہی کانسٹیٹیوشنل کیسز کو سن سکتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے سب سے بڑی تکلیف جو اپوزیشن اور تحریک انصاف سے متعلقہ لائرز کو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اختلاف کر رہے ہیں، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اس میں عوام کو سہولت ملی ہے۔ دوسرے کیسز تیزی کے ساتھ سنے جا رہے ہیں، جو کامن بینچ ہیں، روٹین کے بینچ ہیں، ریگولر بینچ ہے۔ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو کیسز کو ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ الگ بینچز ہیں، الگ ممبران ہیں، اس کے الگ ججز اس کو سنتے ہیں، اس کا عام کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔